بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے دنوں انسانی حقوق کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ ہمیں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دینے چاہیے۔ ہم آپس میں تفرقہ بازی میں پھنس چکے ہیں کہ فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، فلاں احمدی ہے، فلاں وہابی ہے۔ ان سب اختلافات کو بھلا کر ہمیں صرف اور صرف اپنی شناخت ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کے حوالے سے بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تقریر کرنے کے بعد پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر اٹک کی اسسٹنٹ کمشنر، خاتون اسسٹنٹ کمشنر جنت حسین مشکل میں پھنس گئی ہیں اور گرفتار ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ سے اپنے الفاظ واپس لینے کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند طلبہ جو ہیں وہ بڑے جارحانہ انداز میں ان سے ان کے ذاتی عقیدے کے حوالے سے وضاحت مانگتے ہیں، اور پھر ان سے اس بات کی بھی وضاحت مانگی جاتی ہے کہ انہوں نے اتحاد کی بات کرتے ہوئے لفظ احمدی کیوں استعمال کیا۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس پر کلک کر کے آپ خاتون اسسٹنٹ کمشنر اور طلبہ کے درمیان ڈپٹی کمشنر اٹک علی عنان قمر کے دفتر میں ہونے والی اس گفتگو کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص جو ہے وہ کمرے میں موجود افراد کو بتاتے ہیں کہ ایک طالب علم نے جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کی تقریر پر ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے، جائز نقطہ اٹھایا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کے بیان سے یوں لگتا ہے کہ شیعوں اور سنیوں کے ساتھ احمدیوں کو جوڑا گیا ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شیعوں اور سنیوں کی طرح احمدی جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کو آئین پاکستان کو سامنے رکھ کر اپنے ذاتی عقیدے کے حوالے سے وضاحت دینے کے لیے بھی کہا جاتا رہا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ وہ انسانی حقوق پر بات کر رہی تھیں، جس پر انہوں نے غیر مسلم پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ کشمیر اور خواتین کے حوالے سے بھی بات کی۔ وہ ان طلبہ کو وضاحت دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہوں نے غیر مسلم پاکستانیوں کے حقوق کے لیے بات کی تھی، جس میں انہیں احمدیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ان کا مقصد جو ہے وہ ملک میں یکجہتی پیدا کرنا تھا، جس کے جواب میں طالب علم نے جارحانہ انداز میں 1973 کے آئین کا حوالہ دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ احمدی مسلمان ہیں یا نہیں، جس کی انہوں نے وضاحت کی کہ وہ احمدیوں کو غیر مسلم سمجھتی ہیں اور ان کے اپنے بچے کا نام جو ہے وہ محمد ہے۔ اس پر اسٹوڈنٹ میں سے ایک طالب علم نے کہا کہ محمد نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے، تو پھر ان سے ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران کہا گیا کہ وہ اس بات کی بھی وضاحت کریں کہ ان کا ختم نبوت کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، جس کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو شخص بھی نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو نبی تسلیم کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ ناظرین کرام، میرے خیال میں جب آدمی کو ان نازک معاملات کا علم نہ ہو، عبور نہ ہو ان معاملات پر، تو اس کو ان معاملات پر گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خاتون اسسٹنٹ کمشنر کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے پر زبان سنبھال کر گفتگو کرتیں، اور بالکل یہ ان کا غلط انداز تھا جس میں انہوں نے کہا کہ تفرقہ بازی جو ہے نا وہ ہم میں پیدا ہو گئی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی احمدی ہے، جس سے یقیناً یہ تاثر ملا، جس طرح اس شخص ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے وضاحت کی کہ طلباء میں سے ایک طالب علم نے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور یقیناً اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ احمدی بھی دیگر مسلمان فرقوں کی طرح، گروہوں کی طرح، گروپس کی طرح مسلمانوں کو کوئی ایک گروپ ہے یا فرقہ ہے یا اسی طرح کا کوئی اور معاملہ ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قادیانی پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت غیر مسلم اور کافر ہیں۔ لیکن جب خاتون اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی وضاحت میں یہ کہہ دیا کہ اسے مسلمانوں کے فرقوں میں
احمدیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرتی ہیں، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کرے اسے وہ کافر سمجھتی ہیں، تو بات کو یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب معاملہ جو ہے نا وہ مزید طول پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور بڑی اہم بات ہے میرے نزدیک، کہ ہمیں اپنے آپ میں جو ہے وہ برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے۔ قادیانیوں کو تو ایک طرف رکھیں، وہ تو ہیں ہی نان مسلم، 1973 کے قانون کے تحت، آئین کے تحت، اور امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 کے تحت جماعت احمدیہ کا کوئی پیروکار اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا، اسلامی طریقے سے سلام دعا نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اسی طرح کی کچھ دیگر جو ہے وہ سینکشنز عائد ہیں قادیانیوں پر۔ لہٰذا قادیانیوں کو تو ایک طرف رکھیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے فرقہ بندی، یعنی شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث ہونے کی بنا پر ایک دوسرے سے تعلقات نہیں رکھتے، ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے مشرک ہونے کے فتوے عائد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ نہ کرنے پر فتوے موجود ہیں ان کی کتابوں میں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ان لوگوں کی۔ سنی اگر تعلقات کی بنا پر اپنے کسی شیعہ دوست کا جنازہ پڑھ لے، اگر فوت ہونے پر اس کے، تو اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں آپس میں کم از کم ان چیزوں کو تو ختم کرنا چاہیے جس سے امت میں ایک یگانگت اور وحدت پیدا ہو، یونٹی پیدا ہو، اور ہمارا دشمن ہمارے باہمی فروعی اختلافات سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے جو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، جسے لائک کرنا نہ بھولیں، اور اسے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور کریں گے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔